السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنز الکریم کے ناظرین اور سامعین، امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم بات کریں گے طہارت کی۔ طہارت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان کے لیے طہارت جو ہے وہ ایسی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، اور نماز کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ اب نماز تو جنت کی کنجی ہے، کنجی کا مطلب چابی ہوتا ہے۔ نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ جب تک یہ چابی نہیں ہوگی آپ کا داخلہ اس کا مطلب ہے جنت میں نہیں ہے۔ اور نماز کی جو کنجی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی جو کنجی ہے، نماز کی جو چابی ہے وہ طہارت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مقدسہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو یقیناً طہارت کا اس قدر مرتبہ ہے کہ جو شخص طہارت میں رہتا ہے تو اس کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ روم جو کہ 21ویں پارے میں ہے آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو دوران تلاوت متشابہ نماز میں لگا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ نمازیوں کی طرف کہ یہ کیسی نماز ہے۔ اس طرح کا مفہوم تھا کہ جس میں طہارت جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ نماز میں جو شخص بھولتا ہے تو گویا کہ اس کی طہارت کامل نہیں ہوتی، اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں وضو میں غلطی رہ جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ امام نماز میں بھولتا ہے تو جہاں جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کی اگر طہارت کامل نہ ہو تو امام بھول جاتا ہے، تو یہ یقینی بات ہے کہ جب نمازی کی طہارت کامل نہیں ہوگی، وضو کامل نہیں ہوگا تو امام نماز میں بھول جائے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وضو کریں تو اس طرح سے وضو کریں جس طرح وضو کرنے کا طریقہ ہے، اور مکمل طریقہ جو ہے وضو کا وہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرضی طور پر انسان وضو نہ کرے کہ بھاگم دوڑی میں وضو کرے اور جسم کے وہ حصے جن کو دھونا ضروری ہے وہ پورے نہ دھل پائیں، اور اس طرح جلدی میں وضو کرے اور جلدی میں نماز ادا کرے اور چلتا جائے، تو ایسی نماز کا فائدہ ہی کیا کہ جو آپ نے بغیر طہارت کے پڑھی اور وہ نماز ہی نہ ہوئی۔ علماء کرام تو یوں ہی فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر طہارت کے نماز ادا کی جان بوجھ کر، جس کا وضو نہیں تھا، جو پاک صاف نہیں تھا، بغیر غسل کیے بغیر وضو کیے اس نے نماز اگر ادا کی تو اس نے کفر کیا ہے، کیونکہ بے ادبی ہے، اس طرح نماز کی توہین ہے اور نماز کی بے ادبی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ عبادت ہے کہ اسے افضل عبادت کہا گیا ہے، اور اس سے بڑی افضل عبادت کوئی نہیں ہے، تو اس کی توہین بھی اسی طرح زیادہ بری ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی نماز ادا کرے تو طہارت حاصل کر لے، وضو کر لے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو نہ چھوئیں مگر وہ لوگ جو پاک ہیں۔ مگر بغیر پاکی حاصل کیے، بغیر وضو کیے انسان قرآن کو بھی ہاتھ نہ لگائے، بغیر طہارت حاصل کیے انسان نماز ادا نہ کرے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے کہ اچھے طریقے سے آپ وضو کریں گے اور طہارت حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلا بیان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بیان کریں گے وضو کے سلسلے میں، پھر آپ کو وضو کی سنتیں بتائیں گے اور وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔